پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، پٹواریوں اور پی ڈی ایم کا وزیر اعظم اور محب وطن غیرت مند پاکستانیوں کا زور زبردستی کا وزیر اعظم، پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا ڈرامے باز۔ جتنی زیادہ وہ ڈرامے بازی پاکستانی سیاست میں اس شخص نے کی ہے، کسی نے بھی نہیں کی۔ اس کا وہ ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا، اور جتنے لطیفے اس بندے نے سنائے ہیں پاکستانی عوام کو، اتنے لطیفے آج تک وہ کسی نے نہیں سنائے۔ اب ایک وہ نیا ڈرامہ آپ کہہ لیں، اس کا لطیفہ وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ صاحب وہ فرانس پہنچ گئے ہیں، پیرس۔ اندازہ کریں ان صاحب کو وہ گھومنے پھرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں۔ یہ بھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، یہ آذربائیجان گیا ہوا تھا۔ آذربائیجان سے پہلے آپ کہہ لیں کہ ہفتہ ڈیڑھ پہلے یہ ترکی گیا ہوا تھا۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ صاحب وہ فرانس پہنچ گئے ہیں، وہاں پیرس میں۔ وہاں پہ وہ ایک سمٹ ہے، اس سمٹ کا وہ نام ہے نیو گلوبل فائنینسنگ پیکٹ سمٹ۔ یہ وہ پیرس میں ہو رہی ہے، اور یہ وہ اٹینڈ کرنے کے لیے پیرس پہنچ گئے ہیں۔ اب وہاں سے وہ ایک کلپ سامنے آیا، وہاں پہنچتے ہی نا اس بندے نے پاکستان کی عزت کا وہ جنازہ نکلوانا ادھر سے ہی شروع کر دیا۔ پاکستانیوں کی عزت یہ جس طرح باہر جا کے کروا رہی ہے، وہاں پہنچتا ہے اور اس کی وہ ڈرامے بازیاں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو کوئی احساس نہیں ہے کہ میں جو یہ حرکتیں کرتا ہوں، جو کر رہا ہوں، مجھے کوئی آداب ہیں نہیں ہے، اس کا کیا اثر پڑے گا۔ پوری دنیا وہ مجھے کور کر رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا وہ موجود ہوتا ہے جب یہ بڑی سمٹس ہوتی ہیں۔ لیکن ان صاحب کو لگتا ہے کہ کوئی ارد گرد بندہ نہیں ہوتا، کوئی آداب ان کو سکھا دے کہ بھائی سر آپ نے چلنا کیسے ہے، یا کیا کرنا ہے، کیا پروٹوکول ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ دوبارہ ایک بار پھر اس نے پاکستان کا وہاں جا کے وہ نام روشن کیا پیرس میں۔ یہ صاحب وہاں پہ اترے، ریڈ کارپٹ وہاں پہ بچھا ہوا تھا، اور بارش تھی، بارش آ رہی تھی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، فرانس کی حکومت نے وہاں پہ وہ ایک آپ کہہ لیں ایک عورت یا لڑکی آپ کہہ لیں، اس کو وہاں کھڑا کیا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھتری تھی کہ بھائی جیسے ہی کوئی رہنما کسی ملک کا صدر وزیر اعظم اترے گا تو آپ نے وہ چھتری اس کے سر کے اوپر کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ چلتے آنا ہے۔ تو شہباز شریف بھی وہاں پہنچا۔ وہ عورت وہاں پہ وہ چھاتا لے کے یا چھتری آپ کہہ لیں لے کے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے چھتری شہباز شریف کے سر کے اوپر کی کہ بھائی اب چلنا شروع کرو۔ شہباز شریف ضد کر گیا کہ نہیں، چھتری مجھے دو، میرے ساتھ نا وہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، چھتری پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چھتری وہ میرے حوالے کرو۔ تو بہرحال اس نے کہیں 1-2 بار روکا کہ سر نہیں، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے، آپ چلیں، چھتری میں پکڑتی ہوں۔ اس نے کہا جی نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال وہ شہباز شریف نے چھتری اس سے لے لی اور اپنے اوپر کر کے وہ خود ہی چلنا شروع کر دیا۔ اور اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ ان صاحب کو کوئی ڈریسنگ کی سینس نہیں ہے۔ بھائی تو نے 3 پیس پہنا ہوا ہے، کم از کم اپنے وہ بٹن تو بند کر لے۔ تو کوٹ کے حالت آپ اس کی دیکھیں، پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی اس کو سور سمجھ نہیں ہے ڈریسنگ کی بھی، اور حرکتیں بھی خیر اس کی وزیر اعظم والی کسی وہ اینگل سے نہیں لگتی۔ تو وہ 3 پیس کے بٹن بھی اس کے کھلے ہوئے تھے، ایک پلو کس سائڈ پہ جا رہا ہے کوٹ کا، دوسرا دوسری سائڈ پہ جا رہا ہے، اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور چھتری بالکل سر کے اوپر رکھی ہوئی۔ بندہ ہوتا ہے کہ 1-1.5 فیٹ وہ سر کے اوپر بندہ رکھ لے، وہ بندے کی شکل ہی نظر آ جائے، اس کی شکل نظر نہیں آ رہی، بالکل سر کے اوپر نا اس نے چھتری کر دی ہے، کوئی پتہ نہیں کون آ رہا ہے۔ تو 12 لڑکی پیچھے ہی تھی جس نے چھاتا پکڑنا تھا، اس نے تو کھینچ لی اس سے، اور آگے جا کے وہ پھر اس سے وہ چھتری کسی اور نے لے لی جب آگے بلڈنگ میں یہ انٹر ہوا۔ یہ ابھی کلپ اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، وہاں آنسر یہ ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، یہ کیا تحفہ ہے، اس کو کیوں وزیر اعظم بنا دیا، کیا سمجھ کے وہ اس کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ کل وہ کہہ رہی تھی نانی جی میرا ابا آئے گا، میں وعدہ کرتی ہوں پاکستان یوں ٹیک آف کر جائے گا، یہ اس طرح سے ٹیک آف کرے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، جو آپ کا فارن سروس کا سٹاف ہوتا ہے وہ آپ کو سارے آداب اور پروٹوکول کے بارے میں بتاتا ہے کہ سر آپ نے اس طرح سے اترنا ہے، آگے لڑکی کھڑی ہوگی، وہ چھاتا آپ کے اوپر کرے گی، آپ نے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلنا ہے اور آگے بلڈنگ میں چلے جانا ہے۔ یہ تو صاحب گاڑی سے اترتے ساتھ ہی کہتا چھاتا ادھر دو، مجھے دو۔ اب پتہ نہیں چھاتے کا چھتری کا اس نے کیا کرنا تھا، یا پاکستان واپس لانی تھی، اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کہیں یہاں پہ لا کے بیچ دوں گا، یہ بھی کوئی نہیں پتا کہ اس کو یہ لگے یار مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں، میں اس عزت کے قابل ہی نہیں ہوں۔ اور پاکستان میں یہ صاحب جب چلتے ہیں کہیں ادھر ادھر جاتے ہیں تو 50-50 بندے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگ چھتریاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں،
ادھر یہاں پہ کسی سے چھتری نہیں لیتا، بلکہ بڑا جو ہے یہاں پہ اکڑ کے چلتا ہے، ادھر جو ہے دیکھ لیں کہتا نہیں جی اتنی عزت مجھے نہ دیں، میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ بہرحال ایک تو جو ہے یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، یہ صاحب جو ہے وہ ایک بار پھر فرانس پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے پاکستان کا جو ہے وہ نام روشن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بلاول کی جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، یہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، اس کو رپورٹ کیا ہے جی دنیا نیوز نے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی اب میری باری ہے، آپ کی خدمت کروں گا، بلاول بھٹو۔ اب بلاول کہہ رہا ہے جی اب میری باری ہے، یعنی کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ اندازہ کریں کہ بلاول کو کس نے کہا ہے کہ اب تیری باری ہے؟ تیرے سے پہلے بھی جو ہے وہ لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ فضل الرحمان کی بڑی خواہش ہے وزیر اعظم بننے کی، وہ تو 1988 سے جو ہے وہ آپ کیا لیں کہ انہی چکروں میں تھا۔ پہلے تو وہ اور اس لیول پہ گرا کہ پہلے کہتا رہا کہ جی اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، اور یہی اقتدار کے لیے وہ اسلام بھی بھول گیا اور بے نظیر کے گٹوں میں جا کے بیٹھ گیا اور وزارتیں اس نے لے لی۔ تو وہ فضلو تو آپ کہہ لیں 1988 سے انہی چکروں میں پڑا ہوا، اب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا 1988 میں، جو تو کہہ رہا اب میری باری ہے۔ فضلو لائن میں لگا ہوا ہے، ادھر سے نانی جو ہے وہ لائن میں لگی ہوئی ہے، ادھر سے وہ جو لندن والا فراڈیا ڈرامے باز وہ لائن میں لگا ہوا جی کہ میں نے بھی وزیر اعظم بننا ہے۔ تو کل کا بچہ ہے، تجھے کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے، اور وزیر اعظم بن کے تو نے کرنا کیا ہے بھائی؟ آلریڈی تجھے فورن منسٹر بنا کے جو حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، تو ٹکنے کا نام نہیں لے رہا، اور یہ پاکستان کا کیا امیج جائے گا پوری دنیا میں کہ یہ انہوں نے جو ہے وہ کس چیز کو صدر بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا۔ مطلب یار یہ بندہ جو ہے کہیں انڈیپینڈنٹ جائے نا اپلائی کرے، کہیں کسی چپڑاسی کلرک وغیرہ کے لیے اپلائی کرے تو یہ اس کا ٹیسٹ بھی کوالیفائی نہ کر سکے، لیکن یہ اب اس کے ذہن میں کسی نے ڈالا ہوا ہے، اسی کے باپ نے، کیونکہ اس کے باپ نے بھی ایک خواب دیکھ رکھا کہ میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں، تو اب اسی وجہ سے یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اب میری باری۔ اب پتہ نہیں اس کو یہ کس نے کہا ہے کہ اگلی باری تیری ہے۔ اور اب خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ حکومت چھوڑنے کے چکروں میں ہے، کیونکہ نون لیگ کو جتنا ذلیل کروا سکتے تھے انہوں نے کروایا۔ یہ جو حکومت بنی ہے جس کو 1.25 سال ہوا، اس میں جو سب سے زیادہ کسی کو نقصان ہوا ہے نا وہ ہوا ہے نون لیگ والوں کو۔ ان کا آپ کہہ لیں کہ ووٹ بینک بالکل ہی تباہ و برباد ہو گیا، اور یہ حکومت چھوڑیں گے پیپلز پارٹی والی حکومت جب جیسے یہ پیپلز پارٹی والے اتحاد اپنا ختم کریں گے اس پی ڈی ایم سے، حکومت آلریڈی گر جائے گی۔ ظاہر ہے پوری سیٹوں پہ تو یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور زرداری پھر چوڑا ہو کے آئے گا، بھائی بہت مہنگائی ہو رہی تھی، بڑے حالات خراب ہو رہے تھے، شہباز شریف بڑا نااہل تھا، نالائق تھا، یہ تھا وہ تھا، اور اس وجہ سے جو میں نے حکومت چھوڑ دی۔ اس کو یہ لگتا کہ میں یہ بیانیہ بناؤں گا تو ہمیں ووٹ مل جائیں گے اور کچھ اوپر سے سپورٹ مل جائے گی تو بلاول جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے گا۔ تو اس ساری گیم میں یہ جو 1.25 سال سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، سب سے زیادہ جو نقصان ہے نا وہ ہے نون لیگ والوں کا۔ پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہ پہلے بھی بدماشی کر کے سندھ میں الیکشن جیت جاتے ہیں، وہ اب بھی کوشش کریں گے ہم بدماشی کر کے سندھ میں الیکشن جیت جائیں، جس طرح بھی یہ ریسنٹلی میئر کراچی کا یہ لوگ الیکشن جیتے ہیں۔ ان کے میئر کی 173 جو ہے وہ ووٹ تھے، اور ادھر جماعت اسلامی کے پاس 193 ووٹ تھے، انہوں نے بندے اغوا کر کے ان کے ووٹ توڑ دیے، اور 173 والا مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ اپنے ان لوگوں نے میئر وہاں پہ بنوا لیا۔ تو اسی طرح کی حرکتیں کر کے سندھ میں الیکشن جیت جاتے ہیں۔ ان کو مسئلہ سارا پنجاب میں، تو پنجاب میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا یہ بھی نون لیگ کا ساتھ چھوڑیں گے، ان کو ذلیل کریں گے، کیونکہ اس سے زیادہ اب اور نون لیگ کا انہوں نے کیا کرنا، سارا کچھ تو ان کا تباہ ہو چکا ہے، کوئی ان کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ نانی مریم نے نکال دی اپنی بیان بازی کی وجہ سے۔ تو ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ بجٹ جو ہے وہ منظور ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ اعلان کر دیں گے کہ جی ہم اتحاد چھوڑ رہے ہیں، ہم حکومت سے جو ہے وہ الگ ہو رہے ہیں، اور فوراً ہی جو ہے وہ حکومت ختم ہو جائے گی اسی وقت۔ اور مشاورت بھی جو ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چل رہی ہے، زرداری اپنے لوگوں کے ساتھ مشاورت کر رہا ہے حکومتی اتحاد کو چھوڑنے کا، یہ بجٹ منظور ہونے کے بعد۔ دوبارہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔